میراث کا مطالبہ کیوں کیا تھا؟ میراث کا مطالبہ تو اس کو جواب ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ نے اس آیت کے پیش نظر کیا تھا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر بیٹی ایک ہو تو اس کے لیے ترکہ کا نصف ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث نہ سنی تھی اور ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ کسی کو اپنے ترکہ کا وارث نہ بنانا یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ یہ جواب یعنی محمود احمد رضوی صاحب نے آگے نفس مسئلہ کے لحاظ سے بھی دیا، اور یہ بہرحال جو سوال کرنے والا مطلب نہیں تھا، ابھی ہم اس پہ ہی جا رہے ہیں، مطالبہ کیا، یہ بار بار اس کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ ایسے ہی یہ ضیاء النبی ہے جلد نمبر 4، اس کے اندر ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارسلت الی ابی بکر تسألہ میراثا، تسألہ ترجمہ دیکھو، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور حضور کی میراث کا مطالبہ کیا۔ تسألو میراثہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا مطالبہ کیا، یہ نہیں کہ استفسار کیا کہ مالکانہ حق ہے یا واقفانہ ہے، یا یہ جو اس نے گردان بنائی ہوئی ہے ایسا، یہ پیر کرم شاہ الازہری نے اس کے ترجمے میں یہاں ایسے لکھا۔ چلو فیض احمد اویسی صاحب، آپ کی جو یہ کتاب ہے باغ فدق، تو اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابی بکر تسألہ میراثہا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا مطالبہ کیا۔ تسألو میراثہا، یعنی آپ کو کوئی ملے گا ہی نہیں، چونکہ گنجائش ہی نہیں اس بات کی، جو یہ کر کے تو اس نے، یعنی میں جب ادھر جیل میں تھا اور پیچھے یہ دندناتے پھر رہے تھے سارے اس طرح کے مسٹنڈے اور کچے کر کے، دیکھو جی قبلہ نے کمال کر دیا ہے، تو یہ تو بھی میں نے 4 منٹ کا سنا ہے، اگر قبلہ یہی کمال کرتے رہے ہیں تو پھر تو بہت زیادہ وبال آیا ہوا ہے۔ اچھا جی، چلو تسویہ ما بین سنی و شیعہ، تو یہاں جو ہے وہ پیر صاحب نے اس میں کیا یہ لکھا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ استفسار کرنے گئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں اس لیے ازواج مطہرات میں سے کسی نے بھی مطالبہ میراث نبوی پر اصرار نہیں کیا۔ وہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ تو پھر سب نے سوال کیا تو پھر سب کی خطا بناؤ گے، تو ان کا جو تھا وہاں بھی چونکہ ان نہیں ہے آگے، تو مطالبہ میراث نبوی پر اصرار نہیں کیا۔ پورے لفظ یہ ہیں، حاصل ان کے وراثت کا مسئلہ انبیاء علیہ السلام کے ترکے میں جاری نہیں ہے، اور حدیث شریف نحن معاشر الانبیاء دلیل قطعی ہے، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اس لیے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی نے بھی مطالبہ میراث نبوی پر اصرار نہیں کیا، اور جن جن حضرات نے مطالبہ کیا بھی تھا انہوں نے اس حدیث کے سننے کے بعد مطالبہ کو ترک کر دیا تھا۔ جن جن یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سب کا کی طرف جو لفظ سوال کی نسبت ہے تو پیر صاحب کہتے ہیں وہ مطالبہ ہے، اور پھر سب کا اجتہاد یعنی ترک کرنا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے اجتہاد سے رجوع کر لینا، کہ پہلے سمجھ رہے تھے کہ ہمارا حق ہے، لیکن جب سامنے سے دلیل آ گئی پھر سب نے ہی مطالبہ جو ہے وہ ترک کر دیا۔ ایسے ہی صفحہ نمبر 44 پر پیر صاحب لکھتے ہیں، رہا یہ امر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبہ کرنے پر کیوں یہ حق انہیں نہ دیا، مطالبہ کرنے پر کیوں یہ حق انہیں نہ دیا، اور آگے اس پر انہوں نے پیر صاحب نے
اتنا عمدہ جواب دیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابوبکر کو حسب درخواست سیدۃ النساء انہیں اس مال کا دے دینا جائز اور مباح بھی ہوتا تو بھی اس کے نہ دے جانے پر شکایت نہ تھی، کیونکہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک خادمہ کی درخواست کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست منظور نہ فرمائی، اور بجائے اس کے خادمہ عطا فرمائیں آپ نے تسبیحیں عطا تعلیم فرمائیں، جس طرح کہ صحیح بخاری مسلم میں بروایت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایسے ہی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بھی تعمیل درخواست نہ کرے تو محل شکایت نہ ہوگا، چہ جائے کہ جب اس مال کا دینا شرعاً ناجائز ہو، بلکہ مؤخر صورت میں تو بجائے محل شکایت ہونے کے یہ قابل ستائش ہوگا، کیونکہ اس خلیفہ نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بہرحال ابھی تک اس بات پر بات چل رہی ہے کہ یہ 10 سالوں کے اندر جو اس نے واردات کی ہے یہ تحریف ہے دین میں، اور اس پر آگے بہت سے اتہامات لازم آتے ہیں، الزامات لازم آتے ہیں۔